بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس التاسع نما سبق شروع کر رہے ہیں، اور نمے سبق کے اندر یہ سب اب مرکب تام کے جملے آئیں گے، جملہ فعلیہ بھی آئیں گے، اس کے اندر جملہ اسمیہ بھی آئیں گے۔ ہم اس کو پورے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے حل لغات کو پڑھتے ہیں۔ یکتبو، یکتبو وہ لکھتا ہے۔ یکتبو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یکتبو وہ لکھتا ہے، اور یہ فعل ہے، اور ثلاثی مجرد شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد میں باب نصر ینصرو سے ہے، مادہ اس کا کتبہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تکتبو فعل مضارع واحد مذکر حاضر، تم لکھتے ہو۔ تم لکھتے ہو یا ادب کے طور پر کہا، اصل میں تم لکھنے کے لیے جمع تکتبون آتا ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے تو لکھتا ہے، لیکن مصنف نے ادب کے طور پر تم لکھتے ہو کہا۔ اکتبو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اکتبو میں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں۔ اکتب لکھو، یہاں پر بھی لکھو کہا، لکھ تو لکھ وغیرہ ہوتا ہے، اس کا معنی ادب کے طور پر لکھو کہا۔ اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر۔ با یہ حروف جارہ میں سے با، اس کے کئی معنی آتے ہیں، الصاق، استعانت۔ یہاں پر استعانت کے لیے با معنی مدد سے، یعنی کسی کی مدد سے کوئی کام کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں با سے۔ با معنی استعانت کے لیے آتا ہے، مدد سے اس کا معنی، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے مدد سے نہیں کہیں گے، وہاں سے کا معنی کریں گے اس کا۔ کراسۃ معنی کاپی، کراسۃ کاپی جس میں لکھا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے کراسات۔ ورق کاغذ، کتاب کا ورق کاغذ، ورق اس کی جمع آتی ہے ورقات اور اوراق، ورقات اور اوراق۔ علی، علی معنی پر، پر یہ نہیں وہ علی، بلکہ کسی چیز پر ہوتا ہے، جیسے علی الشجرہ درخت پر، علی الکراسہ کاپی پر، تو یہ کوئی چیز کسی پر رکھی جائے تو اس کو بولیں گے پر۔ یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کا دخول اسما پر ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سے کچھ جملے پیش کر رہے ہیں۔ ان جملوں کے سامنے ایک تصویر ہے، تصویر کو دیکھ کے آپ ان جملوں کا ترجمہ بھی سیٹ کریں گے۔ اکتبو بالقلم، اکتبو فعل مضارع میں لکھتا ہوں، بالقلم با معنی سے مدد سے، تو یہاں ترجمہ کرتے ہوئے سے کا ہی ترجمہ کریں گے، بالقلم قلم سے۔ تو دیکھیے با حرف جر یہ داخل ہوا اس پر، اسم پر، قلم پر، تو اور حرف جر داخل ہو کر اپنے ما بعد کو مجرور کرتا ہے، تو اس نے اس کو آ کر کے مجرور کیا، تو با حرف جر ہے اور قلم مجرور ہے، اور یہ مضاف الیہ کی دوسری قسم مضاف، یعنی مجرورات میں ایک ہوتا ہے حرف جر کے ذریعے مجرور، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو اکتبو بالقلم سامنے تصویر میں ہے، اور کہہ رہا ہے اکتبو بالقلم میں قلم سے لکھتا ہوں۔ اکتبو فعل مضارع واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، با حرف جر قلمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو۔ آپ ظرف لغو اور ظرف مستقر آگے پڑھیں گے کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو بنتا ہے، اور جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں پر ظرف مستقر ہوتا ہے۔ تو یہاں عبارت میں موجود ہے اکتبو، یہ ساری مثالیں ظرف لغو کی ہیں۔ میں قلم سے لکھتا ہوں، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ خبریہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے ایک سامنے تصویر میں ہے، ایک بچہ لکھ رہا ہے، اور اس کا ترجمہ کرنا آپ کو، تکتبو بالقلم، تکتبو تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے، تم قلم سے لکھتے ہو۔ تکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، با حرف جر قلمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تکتبو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ بھی سب مرکب تام کے جملے ہیں یہ سب، کیونکہ یہاں پر مخاطب کو فائدہ تامہ ہو رہا ہے، فعل فاعل سے مل کر کے کلام مکمل ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بالقلم یہ اس کا متعلق ہے، یہ متعلق ہوگا ظرف لغو فعل سے۔ آگے ہے ہوا یکتبو بالقلم، ہوا معنی ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ ہوا کا معنی وہ، یکتبو وہ لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، وہ قلم سے لکھتا ہے۔ ہوا ضمیر
مرفوع منفصل مبتدا، یکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، بحرف جر قلمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں ضمیر سے شروع ہو رہا ہے، ضمیر اسما میں سے ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے اسمیہ ہوگا۔ اور یہ یکتبو کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوا کی نکلے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ما قبل کی طرف لوٹے گی، اور ما قبل اس میں اس سے پہلے ضمیر ہوا ہے جو مذکر کی ہے، تو اس میں ضمیر بھی صیغے کے اندر ضمیر بھی مذکر کی نکالیں گے۔ آگے ہے ہوا یکتبو بالقلم علی الکراست، ہم لائن بائی لائن سیدھے سیدھے ترجمہ کرتے چل رہے ہیں۔ ہوا یکتبو بالقلم علی الکراست، ہوا وہ یکتبو لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، علی الکراسہ علی من پر، کراستی من کاپی پر۔ ہوا یکتبو بالقلم علی الکراست، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے، تو پہلے قلم کے سے کا معنی کریں گے، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے، اور فعل کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں وہ لکھتا ہے قلم سے کاپی پر۔ یہ جو ہے پرانے دور کی اردو ہے، اب اس طور میں ترجمہ اس طور پر کرتے ہیں کہ فعل کو بعد میں لاتے ہیں، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، با حرف جر قلمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ اول، اعلی حرف جر کراستی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ثانی، تو دو ظرف لغ اس کے، یکتبو فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغ سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے زید یکتبو بالقلم، زید جو قلم سے لکھتا ہے، زید قلم سے لکھتا ہے، زید یکتبو بالقلم، زید قلم سے لکھتا ہے، زید یہ علم ہے اور اسم ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے جس میں اسمیہ ہوگا۔ زید مبتدا، یکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، یکتب بالقلم با حرف جر قلم مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے زید یکتب علی الورقی، سیم اس کی ترکیب اسی طرح ہوگی، زید یکتب، زید یکتب لکھتا ہے، علی الورقی کاغذ پر، زید کاغذ پر لکھتا ہے، زید مبتدا، یکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر، ورقی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اسمیہ ہوگا۔ آگے جملہ ہے صدیقی یکتب بالقلم، صدیقی یکتب بالقلم، میرا صدیقی میرا دوست، یکتب لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، میرا دوست قلم سے لکھتا ہے۔ صدیقی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف بھی اسم کی علامت ہے، یکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، با حرف جر قلمی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صدیقی یکتب علی الورقی، میرا دوست یکتب لکھتا ہے، علی الورقی کاغذ پر، میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے۔ صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے مبتدا، یہ شارٹ استعمال ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کو نام دیتے ہیں مرکب اضافی، اسی طرح موصوف صفت کو نام دیتے ہیں مرکب توصیفی، تو مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر، ورقی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سوالیہ جملے ہیں، اس کا پھر جواب سامنے دے رہے ہیں۔ حل تکتب بالقلم، حل مانے کیا، تکتب مانے تم لکھتے ہو، بالقلم قلم سے، کیا تم قلم سے لکھتے ہو، تو اس کو انشاء بنائیں گے، حل حرف استفہام، اور
تکتبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر پوشیدہ فاعل، بحرف جر قلمی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہاں سوالیہ ہے حل۔ نعم اکتب بالقلم، ہاں میں قلم سے لکھتا ہوں۔ نعم حرف ایجاب، اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، بحرف جر قلم مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ خبریہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس طور پر اکتب علی الکراستی، اکتب میں لکھتا ہوں، علی معنی پر، کراستی معنی کاپی پر، میں کاپی پر لکھتا ہوں۔ اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر کراستی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یکتب بالقلم علی الکراستی، یکتب وہ لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، علی الکراستی کاپی پر، وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے۔ یکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، بحرف جر قلمی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، علی حرف جر کراستی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے فعلیہ ہوگا۔ آگے ہے اکتب علی الکراسہ، فعل امر جو ہوتا ہے وہ آخر میں مجزوم ہوا کرتا ہے، تو اکتب علی الکراسہ، اکتب تم لکھو، علی الکراسہ کاپی پر، تم کاپی پر لکھو۔ فعل امر انشاء کی قسم سے اس لیے جملہ انشائیہ ہوگا۔ اکتب فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جر کراستی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، انشائیہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ فعل امر اور فعل امر انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ اکتب علی الکراستی، اکتب میں لکھتا ہوں، علی الکراستی کاپی پر۔ اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر کراستی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہوا یکتب علی الکراستی، ہوا معنی وہ، یکتب وہ لکھتا ہے، علی حرف جر کراستی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل، ہوا یکتب علی الکراستی وہ کاپی پر لکھتا ہے۔ ہوا ضمیر مبتدا، یکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر کراستی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو علی کا جو استعمال ہے وہ اسم پر ہوگا اور اپنے بعد والے کو یہ مجرور کرے گا، جیسے کہ آپ ساری مثالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک پر لاسٹ میں کسرہ آ جا رہا ہے۔ تنوین ہے اس لیے دو تنوین کی صورت میں نہیں آ رہا ہے، اور اگر تنوین نہیں ہوتی تو یہاں پر دو تنوین کسرے کی صورت میں نظر آتی ہیں آپ کو۔ حل تکتب بالقلم علی الکراسہ، حل تکتب بالقلم علی الکراسہ، حل معنی کیا، تکتب لکھتے ہو آپ، بالقلم قلم سے، علی الکراسہ کاپی پر، کیا آپ قلم سے کاپی پر لکھتے ہیں۔ حل حرف استفہام، تکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، بالقلم جار مجرور سے مل کر ظرف اول، علی الکراستی جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوا کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اور سوالیہ ہے اس لیے انشائیہ ہوگا۔ نعم اکتب بالقلم علی الکراسہ، ہاں جی ہاں میں قلم سے کاپی پر لکھتا ہوں۔ نعم حرف ایجاب، اکتب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، بالقلم ظرف الاول، علی الکراسہ ظرف لفظ ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے اس کے تحت تمرین ہے، اور تمرین یہ جو ہماری یہ تمرین ہے صرف جو ہمیں اس کا ترجمہ ہی کرنا ہے۔ اس تمرین کے اندر دو حصے ہیں، ایک جو ہے عربی جملے دیے، جملوں کا ترجمہ کریں گے، تو ترجمہ کرنا یہ اس کا تمرین کا جو ہے مشق ہے، اور
آگے پھر جو ہوگی اردو کی عربی بنانی ہے. تو خالی جگہ ہے یہاں پر، پہلے خالی جگہوں میں ہمیں آپ کو فل کرنا ہے کچھ. دیکھیں سامنے خالی جگہ ہیں اور سامنے ایک لڑکا ہے جو کہ پڑھ رہا ہے، لکھ نہیں رہا ہے بلکہ پڑھ رہا ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے یقرأ. یہاں ہم کہیں گے اگر ہم اس کا نام لے دیں تو ہم صرف کہہ سکتے ہیں ہوا یقرأ، وہ پڑھ رہا ہے. اور اگر ہم اس کو کہیں کہ زید یقرأ نام رکھ دیں تو کہیں گے زید یقرأ، زید پڑھ رہا ہے. آگے سامنے ایک تصویر ہے اور تصویر کے اندر ایک شخص بچہ لکھ رہا ہے. تو لکھ رہا ہے، اب اس کی ہمیں سامنے تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کا لکھنا ہے. ہمیں کہیں گے خالد یکتب یا ہوا یکتب، خالد یکتب یا ہوا یکتب. تو اس طرح سے پہلے والے جملے میں زید یقرأ یا ہوا یقرأ، اور دوسرے میں زید یکتب یا ہوا یکتب، دونوں رکھ سکتے ہیں. اب آئیے یہاں پر دیکھیے کچھ جملے دے رہے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کرتے چلیں. اکتب بالقلم، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، میں قلم سے لکھتا ہوں. اکتب بالقلم علی الورقہ، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، علی الورقہ کاغذ پر، میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہوں. اکتب بالقلم علی الکراسۃ، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، علی الکراسۃ کاپی پر، میں قلم سے کاپی پر لکھتا ہوں. حل اکتب بالقلم، حل من کیا، اکتب میں لکھتا ہوں، بالقلم قلم سے، کیا میں قلم سے لکھتا ہوں. حل تکتب بالقلم، حل من کیا، تکتب آپ لکھتے ہیں، بالقلم قلم سے، کیا آپ قلم سے لکھتے ہیں. حل یکتب بالقلم علی الکراسہ، حل من کیا، یکتب لکھتا ہے، بالقلم قلم سے، علی الکراسۃ کاپی پر، کیا وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے، کیا وہ قلم سے کاپی پر لکھتا ہے. حل تکتب بالقلم علی الورق، حل من کیا، تکتب لکھتے ہو آپ، بالقلم قلم سے، علی الورق کاپی پر، کیا آپ قلم سے، علی الورق من کاغذ پر، کیا آپ قلم سے کاغذ پر لکھتے ہیں. آگے ہے حل صدیق کا یکتب، حل من کیا، صدیق کا، صدیق من دوست، اور کاف من تمہارا، آپ کا، کیا آپ کا دوست یکتب لکھتا ہے، کیا آپ کا دوست لکھتا ہے. حل صدیقی یکتب، حل من کیا، صدیقی من میرا دوست، یکتب لکھتا ہے، کیا میرا دوست لکھتا ہے. حل صدیقہ یکتب، حل من کیا، صدیقہ من اس کا دوست، یکتب لکھتا ہے، کیا اس کا دوست لکھتا ہے. حل زید یکتب، حل من کیا، زید من شخص کا نام، یکتب لکھتا ہے، کیا زید لکھتا ہے. یہ ہماری تمرین تھی جس کے اندر ہمیں جو ہے ان تمرین میں الفاظ دیے تھے، ان الفاظ کے معنی اور جملوں کے ترجمے کرنے تھے. اب آئیے اردو سے عربی جو تمرین ہے اس تمرین کو دیکھتے ہیں. اس تمرین کے اندر 12 جملے ہیں، ہمیں اس کی عربی بنانی ہے پچھلے سبق کی روشنی میں ہمیں دیکھتے ہوئے. تو سب سے پہلے جملہ ہے قلم سے کاپی پر لکھو. سب سے پہلے فعل لائیں گے ہم، تو ہم فعل لائیں گے، لکھو کی عربی اکتب، اکتب لکھو. پھر لائیں گے بالقلم، قلم سے، کیونکہ بات سے کے نہیں آتا ہے، مدد استعانت کے لیے. اکتب بالقلم، قلم سے، علی الکراسہ، اکتب بالقلم علی الکراست. نمبر 2، میں قلم سے کاغذ پر لکھتا ہوں. میں انا اکتب، میں لکھتا ہوں. اچھا، اردو کے اندر فعل پہلے بعد میں آیا، اور عربی جب بنائیں گے تو اس فعل کو ہم پہلے ہی لے آئیں گے. تو دیکھیں لکھتا ہوں کہ عربی پہلے لائیں گے، میں لکھتا ہوں، انا اکتب. اب پھر لائیں گے قلم سے، بالقلم قلم سے، کاغذ پر، علی الورق، انا اکتب بالقلم علی الورق. نمبر 3، کیا تمہارا دوست قلم سے کاپی پر لکھتا ہے. کیا کی عربی حل تمہارا دوست صدیقو کا، قلم سے، بالقلم کاپی پر، علی الکراست. حل صدیقو کا یکتب بالقلم علی الکراست. نمبر 4، کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے. پڑھنے کی ہے، قرأ یقرأ میں نے پڑھنا، یقرأ، حل یقرأ
حل صدیقو کا تمہارا دوست، حل صدیقو کا یقرأ کیا تمہارا دوست پڑھتا ہے۔ نمبر 5 زید پڑھتا ہے، زید پڑھنے کی یقرأ، زید یقرأ، زید یقرأ۔ اس کو دو طریقے سے بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے استعمال جملہ اسمیہ ہیں تو ہم اس کو زید سے شروع کریں، ورنہ آپ اس کو جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یقرأ کو پہلے لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے زید کو بعد میں لائیں، زید یقرأ۔ نمبر 6 اس کا دوست پڑھتا ہے، اس کا دوست صدیقہ اس کا دوست پڑھتا ہے، یقرأ اس کا دوست پڑھتا ہے، صدیقہ یقرأ۔ نمبر 7 کیا اس کا دوست لکھتا ہے، کیا اس کا دوست لکھتا ہے، حل منے کیا اس کا دوست، صدیقہ حل صدیقہ یکتب کیا اس کا دوست لکھتا ہے، حل صدیقہ یکتب کیا اس کا دوست لکھتا ہے۔ نمبر 8 ہے میرا دوست کاغذ پر لکھتا ہے، میرا دوست صدیقی لکھتا ہے، یکتب علی الورقی کاغذ پر، صدیقی یکتب علی الورقی۔ نمبر 9 وہ اپنی کتاب میں پڑھتا ہے، نمبر وہ مانے ہوا وہ اپنی کتاب میں، یقرأ ہوا یقرأ فی کتابہ ہوا یقرأ فی کتابہ۔ نمبر 10 میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں، انا اکتب میں لکھتا ہوں، انا اکتب میں لکھتا ہوں اس کی کاپی پر، علی کراسته۔ نمبر 11 کیا تم اس کی کاپی پر لکھتے ہو، حل من کیا تم لکھتے ہو، حل تکتب علی کراسته حل تکتب علی کراسته۔ نمبر 12 میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں، انا اکتب میں اس کی کاپی، انا اکتب میں لکھتا ہوں، علی کراستی میں اس کی کاپی پر لکھتا ہوں، علی کراسته میں انا اکتب علی کراستی۔ یہ ہمارا سبق جو ہے 9 سبق انشاء العربیہ کا مکمل ہوا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو ضرور لکھیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔